فبنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق ويعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سامعین کرام برادران اسلام، بزرگوں اور عزیزوں، حضرت صلوات کے بعد آج کے دوسرے خطبے میں قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کی آپ نے تلاوت سنی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے گزار کرنے کا ارادہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن حدیث کی روشنی میں باتیں کہنے کی اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم سبھی حضرات کو عمل کرنے کی سچی توفیق عنایت فرمائے آمین ثم آمین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی. بھائی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایک ماں باپ سے، ایک ماں کی چھاتی سے دودھ کیا، اور ایک بھائی وہ بھی ہوتا ہے کہ باپ ایک کو ماں دو، وہ بھی سگے بھائی ہوتے ہیں. یہ بھائیوں کا رشتہ خونی رشتہ ہے، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی، یہ دین کا رشتہ ہے. دین کے اعتبار سے دونوں بھائی، وہ ایک ماں باپ سے وہ خون کے اعتبار سے بھائی اور یہ دین کے اعتبار سے بھائی.
बात समझ में आई? एक खूनी रिश्ता होता है और एक दीनी रिश्ता। कुरान हदीस को जब पढ़ेंगे आप, सुनेंगे, समझेंगे, तो उस खूनी रिश्ते से कहीं ज़्यादा ऊंचा मर्तबा मकाम दीनी रिश्ते का, और जिसमें ये अखुवत, इसको अखुवत भाईचारगी कहते हैं, जिसके अंदर अखुवत, मसावत, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, उल्फत, शफ़क़त न हो तो मुसलमान नहीं। बुखारी के हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान उसको कहते हैं कि जिसके हाथ से, जिसके ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है, तो वो मुसलमान। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान और उसका पड़ोसी, अगर उस मुसलमान से उसका पड़ोसी दिल दुखित है तो वो मुसलमान। अल्लामा इकबाल कहते हैं, शायर हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलगम, चुमी गोयम मुसलमानम बलगम, जानम मुश्किलाते ला इलाहा। कहते हैं, जब मैं अपने को कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो मेरे बदन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि मुसलमान होने के लिए उसको कदम कदम पर, सेकंड मिनट फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता। इस्लाम, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर लेने के, मुसलमान होने के बाद उसके सामने बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी परेशानियां उनको झेलना पड़ेगा, तब मुसलमान। मुसलमान ऐसे नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह तो एक सीढ़िया उसको सिखाओ तो भी कहेगा, समझे, ज़ुबान से कह भी दिया। ऐसे हमारी भी बात, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते तो हैं और उस पर ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़ुबान से कह भी दिया ला इलाहा, तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पैदा हुए मक्के में, उस वक्त वहाँ के लोग शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, ज़िना बदकारी खुलेआम करते थे। कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो उनके अंदर ना पाई जाती। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तशरीफ लाकर आपने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी, उस दावत पर लब्बैक कहने वाले, उस दावत को कबूल करने वाले, उस पर चलने वाले सिर्फ मक्का ही के लोग नहीं थे। हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बसरा से आए, बिलाल हबश से आए, सुहैब रूम से आए, जहाँ से भी कोई आया मुसलमान हो गया। तो एक मुसलमान दूसरे, एक प्लेटफार्म पर, एक दस्तरखान पर खाना, एक झंडे के नीचे ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे के नीचे, साया झंडे के नीचे रहो, यही है। जब मुसलमान हो गया तो छूट छाट सब खत्म। एक शायर कहता है कि मिल गया, हाँ, तो इस्लाम लाने वाले, उस दावत पर लब्बैक कहने वाले। हसन कौन, कहाँ से आए? बसरा। हसन से बसरा बिलाल हबश, बिलाल हबश से आए। हसन से बसरा बिलाल हबश, सुहैब रूम, सुहैब रूम से आए। हसन से बसरा बिलाल हबश, सुहैब रूम, ज़कात मक्का अबू जहल शुल लजीज। मक्का में खुद हुजूर का चचा इस्लाम की दौलत नसीब नहीं हुई, अबू लहब को नसीब नहीं हुई, लेकिन जो मिल जाता था उसको हम अपना भाई समझते। मिल गया जो हमें आकर फिर न थे हम पूछते, मिल गया जो हमें आकर फिर न थे हम पूछते, रूम है या तुर्क अर्मन है, अरब है या अजम। रूम से आए हो, चीन से आए हो, जापान कहाँ, ये नहीं पूछते। मुसलमान हो तो हमारे पास। मिल गया जो हमें आकर फिर न थे हम पूछते, रूम है या तुर्क जर्मन है, अरब है या अजम। मिल्लते बैज़ान कौमों की मिटा दी थी तमीज़,
تھے بلال و جعفر و سلمہ برابر محترم، یہ کہیں رنگ میں اخوت کے تو سب ڈوبے ہوئے، عصمت ہوئے عمل جو تھے اسلام کے زیر علم، اسلام کے جھنڈے کے نیچے آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، چھوٹا سب ختم، ایک ہو گئے، سمجھے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ محمود دلی کا بادشاہ تھا، اس کا غلام ایاز تھا۔ نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو بادشاہ غلام، آقا غلام کی کوئی تمیز نہیں رہتی، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمود کون بادشاہ، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب محتاج غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یہ مسلمان سمجھے، میں آپ کو اس کا مطلب سمجھاؤں اس خطبے کا۔ تو ہمارے جگر میں ہے کانٹے، کسی کو کانٹا چوہے تکلیف ہم کو، جب تک یہ چیز آج کیا ہے، آج ایک بھائی سے دشمنی ہے، باپ بیٹے سے عداوت ہے، پڑوسی سے، سمجھے، تناؤ ہے، آج یہ زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تو کچھ صحابہ کرام بھی دھیرے دھیرے کر کے مدینہ پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کے ساتھ نہیں جا سکے تو بعد میں گئے۔ ایک روز حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اونٹنی پر اپنا بیٹھے، بیوی کو پیچھے بٹھایا، ایک بچہ گود میں بٹھایا۔ مکے والوں کو پتہ چل گیا، بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا، سسرال والوں کو تو آئے بیوی کو اتار لے گئے، گھر والوں کو پتہ چلا تو بیٹے کو آگے سے چھین لے گئے۔ چھوٹا بھائی آیا، روپیہ پیسے کی تھیلی لے کے چلا گیا، بڑا آیا نکیل پکڑ کے لے گیا، کہا کہاں جاتے ہو، کہا مدینے والے کا، کہا تم مدینے والے کے پاس جاتے ہو تو جاؤ، مگر یہ سواری نہیں، پیدل، پیر میں جوتا نہیں۔ سنگلافی زمین پر چلتے چلتے پاؤں میں سے خون بہ رہے تھے، اور درختوں کے بکلا پتا لکڑیاں کھاتے رہا، ہونٹ پھٹ گیا تھا، خون نکلا۔ ظہر کی نماز مدینے میں ختم ہو چکی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں، منہ مقتدیوں کی طرف جب کرتے ہیں، مصلیوں کی طرف دیکھا، عبد الرحمن کھڑے ہیں، السلام علیکم، کیسے آئے عبد الرحمن؟ کہا یا رسول اللہ سب کچھ قربان کر کے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم جنت پا کے آئے۔ یہ تکلیفیں وہ برداشت کر کے حضرات صحابہ کرام گئے تھے۔ وہ لوگ تھے جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، اتنی دشمنی تھی، بکر اور تغلب، بکر ایک قبیلہ تھا، تغلب ایک قبیلہ تھا، ایک خاندان تھا، دونوں کی لڑائی 50 برس تک چلتی رہی، بکر اور تغلب کی باہم لڑائی شدید، جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، 50 برس کا مقدمہ چلتے، یہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے تھے۔ مگر آج مدینے میں پہنچے، مسجد نبوی انصار مہاجرین سے کھچاکھچ بھری ہوئی، ایک طرف مدینہ کے رہنے والے جن کو انصار کہا جاتا ہے، مہاجر اس کو کہتے ہیں جو گھر بار تن دھن من بیوی بچوں کو اسلام کی خاطر، اللہ کے رسول اللہ کی خاطر چھوڑ کر چلے گئے، ان کو مہاجر کہتے ہیں۔ اللہ نے مہاجر انصار کا ذکر قرآن پاک میں کیا۔ بہرحال عبد الرحمن بن عوف مدینے پہنچے، مسجد بھری ہوئی ہے، اللہ کے رسول چھوٹا سا خطبہ کرتے ہیں۔ آپ کا خطبہ کیا ہوتا ہے؟ سعادت بڑی اس زمانے کی یہ تھی کہ جھک جاتے گردن نصیحت پہ سب کی۔ آپ نے سمجھا کہ اے مدینہ والوں، یہ مکہ چھوڑ کر بیچارے آئے، ان کے پاس کھانے کے لیے ستو روٹی کا انتظام نہیں، رہنے کے لیے مکان کون سا ہے، تمبوٹی بھی نہیں ہے۔ آج کی تاریخ سے میرا اعلان یہ ہے کہ مدینہ کے رہنے والے انصار مہاجرین میں سے ایک ایک کو پکڑ کر کے اپنا بھائی بنا کر 1/2 آدھے کا حصے دار بناؤ۔ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کو حصہ دینے کے لیے تیار ہے۔ بغض کینہ دوستی میں آشنا نہ آشنا، باپ بیٹوں میں عداوت، بھائیوں میں جنگ ہے۔
बुग़्ज़ कीना दोस्ती में आशना नाजाशना, बाप बेटों में अदावत भाइयों में जंग है। न यारों में रही यारी न औरों में वफादारी, मोहब्बत उठ गई सारी ये जब ये दौर आया है। आज का ज़माना मेरे बुजुर्गों और उस ज़माने का तफावत। हुजूर फरमाते आज की तारीख से अपना भाई समझो, 1/2 आधे का हिस्सेदार बनाओ। तो आप जानते हो इस खुतबे का असर, शहादत बड़ी उस ज़माने की ये थी कि झुक जाती गर्दन नसीहत पे सही। थोड़ी सी नसीहत आपने की, क्या बताया आपने कि आज की तारीख से मुहाजिरीन जो मक्के से आए इनको आज भाई बने। और कैसा भाई? 1/2 माल में, जमीन में, जायदाद में, मकान में, दुकान में आधे का हिस्सेदार दे दो इनको। हजरत साद बिन रबी रजी अल्लाह ताला अन्हो अंसारी सहाबी उठ के खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आज की तारीख से अब्दुर्रहमान बिन औफ मुहाजिर जो मक्का छोड़कर बीवी बच्चे जिनके गए, माल दौलत लुट गया, आज से मैं उनको अपना आधे का हिस्सेदार बना। और यही नहीं, मेरे पास 2 बीवियां हैं, मैं इनको इजाजत देता हूँ, देख ले, जिसको पसंद करे मैं तलाक लेता हूँ, बाद इद्दत निकाह में ले आए। ये उस खुतबे का असर हुआ। आज की तारीख से भाई भाई, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान, एक भाई दूसरे, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। आज दुनिया की बहुत सी पार्टियां बराबरी का नारा लगा रही, सबको बराबर बराबर में अखुवत भाईचारगी, मगर ये भाईचारगी और अखुवत मसावत का अगर नज़ारा देखना है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हकीकी मसावत अगर देखनी है, हकीकी मसावत अगर देखनी है तो आओ मोहम्मद का दरबार देखो, तो आओ मोहम्मद बार देखो। हकीकी मसावत अगर देखनी है तो आओ मोहम्मद का दरबार देखो। अबू बकर उस्मान के पहले इनकार करो। ये अम्मार हैं, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमान हुए तो ये तकलीफें नहीं थी मक्के में। बाद में जब अच्छा हुआ जख्म तो देखा कि जैसे चरक होता है पीठ। पूछा लोगों ने ये दाग कैसा है? कहा मुझे सख्त धूप होती थी, जल्दी जमीन पर लटा देते थे, पहले की आग रोशन करती, जो आग रोशन हो तो मुझे लटा दे, मेरी चर्बी पिघल करके आग बुझती थी, झुलस कर सुर्ख हो जाती थी जब छाती चट्टानों की, झुलस कर सुर्ख हो जाती थी जब छाती जब दोपहर का वक्त होता था, जल्दी जमीन पर हजरत साहबे किराम को लिटा, जिसके माथे पर सजदे का निशान होता उसको लिटा मुसलमान। जुलूस कर सुर्ख हो जाती थी जब छाती चट्टानों की, हमागोशी हुआ करती थी उनसे बेजुबानों की, निशान सजदे तौहीद था जिनके जबीनों पर, माथे पर निशान सजदे तौहीद था जिनके जबीनों पर, धरे रहते थे पैरों सख्त पत्थर उनके सीनों पर। लिटाने के बाद वजनी से वजन बड़ा भारी भरकम वजनी पत्थर रख देते, जो इब्राहिम के पोतों को फूल और बाग देते, जो इब्राहिम के पोतों को फूल और बाग देते थे, सलाखें सुर्ख करके लोग उनको दाग देते थे। भट्ठियों में शिक्षे गम भाला लोहा गर्म करके उनके जिस्म में दाग दिया जाता था, ये तकलीफें उठाते थे। बहरहाल आज वही एक तरफ अबू बकर बैठे थे, एक तरफ अम्मार बैठे को बैठे, समझे मकाम बिलाल सुहैब अल्लाह, मकाम बिलाल। कौन है बिलाल? काले कलूटे हबशी नस्ल हुर्शिदुल बदशकल। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिलाल, मैं मेराज में गया, जन्नत में मैं टहल रहा था तो मेरे आगे आगे तुम्हारे जूतियों की आवाज़ आ रही थी। कौन सवाल करते हो? हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल मेरे पास कोई अमल नहीं है, हाँ अलबत्ता मैं ये करता हूँ कि जब मैं वज़ू बनाता हूँ 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ, जब मैं मस्जिद में दाखिल होता हूँ 2 रकात तहियतुल मस्जिद में, और कोई
مقام بلال، آج بلال کا مقام ہو، مقام بلال و صہیب اللہ، غلاموں کو مخدوم احرار دیکھو، یہ جمہوریت کا دل، انصار مہاجر، یہ جمہوریت کا دل فروز منظر، ان آنکھوں کو مل مل کے 100 بار دیکھو، کیسی محبت۔ آج آپ نے فرمایا کہ ایک بھائی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی کیسا، آج سے ایک مسلمان دوسرے کو دیکھ رہا ہے مدینہ کی مسجد میں حضور کے اس خطبے کے بعد، نگاہوں میں امڈی ہوئی یہ محبت، دلوں میں چھلکتا ہوا پیار دیکھو۔ ایک صحابی انصاری ایک بہادر کو پکڑ کر کہتا آج سے تم میرے بھائی ہو، میری زمین جائیداد میں بٹے دو آدھے کے حصے دار ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر عبد الرحمان کو گلے ملاتے ہیں، کہا میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک پسند کرو، میں طلاق بعد عزت نکاح میں لاؤ۔ مقام بلال و صہیب اللہ، غلاموں کو مخدوم احرار دیکھو، یہ جمہوریت کا دل افروز منظر، ان آنکھوں کو مل مل کے 100 بار دیکھو، نگاہوں میں امڈی ہوئی یہ محبت، دلوں میں چھلکتا ہوا پیار دیکھو۔ ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی، بانٹ دیا، ہر ایک نے ہر ایک چیز تقسیم کر دی، یہ اخلاص الفت صاحب دیکھو۔ میں ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، مسلمان دوسرے مسلمان، خدا کی رحمت اس بستی پر نازل ہوتی ہے جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، جہاں جن کے دل میں رحم ہوتا ہے، اخوت بھائی چارگی ہوتی ہے، پریم پیار ہوتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت رکھتا ہے، مسلمان دوسرے مسلمان کی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی حدیث پر چلنے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھار نماز میں کھڑے ہوتے تو 10 کھاتے گر پڑتے، لوگ ان کا مسجد نبوی میں ان کی گردن چھلانگ مار کے چلے جاتے تھے۔ ابو ہریرہ بڑا اونچا مقام، ابو ہریرہ کا حدیث میں اونچا مقام کیوں ہوا؟ ان کا نام قیامت تک روشن رہے گا، سب سے زیادہ حدیث کے جانکار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ نامی کوئی نامی آدمی کیسے ہوتا ہے؟ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ سوناٹ ایک انگوٹھی پر نگ رکھنا ہوتا ہے تو پتھر کو 100 بار کاٹتا ہے اس کے، سمجھے، تب کہیں وہ اس کے قابل ہوتا ہے۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نہیں ہوا۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں پہنچے، کون سی جگہ؟ طائف۔ طائف میں اللہ کے رسول گئے تھے تو پتھروں سے مارا تھا وہاں کے لوگوں نے، کتے چھوڑ دیے تھے پیچھے، یہ محمد الرسول اللہ، لیکن آج مسلمان ہو گیا۔ آج اس بستی طائف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو شہرا ہو گیا کہ آج مولانا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آج وعظ کا پروگرام بنایا، وعظ سنا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے پر بیٹھ گئے، کرسی خطابت پر بیٹھ کر سب سے وعظ کرنے سے پہلے ایک اعلان کرتے ہیں، اے لوگوں سنو، آج میرا وعظ اس وقت ہوگا، میں تقریر جب کہوں گا، میں اللہ کے رسول کی حدیث اور اللہ کی کتاب کی بات جب سناؤں گا کہ اگر اس پورے مجمع کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے جو کسی مسلمان بھائی سے بہن سے روٹھا ہو، ناراض ہو، بیزار ہو، کھان پین چھوٹ گیا ہو، وہ اٹھ کے چلا جائے تب میں بات کروں۔ سمجھے کتنی بڑی بات ہے۔ آج اگر ایسا کہا جائے تو ہندی کی مسئلہ کثری اور ہے، سارا گاؤں کیکر لے ہی نہ والا مسئلہ ہے۔ اگر ایسی بات ہو یا اگر ایسا کوئی آدمی اٹھ کے جائے تو وہ آج ہوگا،
ایک آدمی تھا، روایت ملتی ہے، ایک آدمی تھا، ایک لمبی چادر میں اٹھا اور سر سے پیر تک چھپا لیا اور کھسک گیا۔ وہ اپنے خالہ یا پھوپھی سے ناراض تھا، اس کی بات چیت ختم تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اگر روٹھے، ناراض ہو، بیزار ہو، اس کو کوئی تکلیف ہو، زیادہ سے زیادہ 3 دن، ورنہ پہلے سلام کرے گا، تب تو مسلمان ہے۔ آج ہمارا آپ کا کیا ہے؟ ہر ایک کو دشمنی ہے، گھر میں پھوٹ ہے، پریوار میں سمجھے عداوت اور دشمنی ہے، یہ چیزیں ہیں۔ لیکن تو ابو رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کوئی آدمی اس مجمع میں ہے، اٹھ کر چلا جائے، اس لیے کہ جہاں اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور جو ایسا کوئی آدمی ہوگا ایک، تو اللہ کی آئی ہوئی رحمت واپس چلی جائے گی، میرے بات کہنے سے کیا فائدہ ہو؟ تو بہرحال وہ آدمی چلا گیا۔ اللہ کے رسول یہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وعظ شروع ہو گیا۔ وعظ جب ختم ہو گیا تو آدمی جا کے کہتا ہے السلام علیکم، ہاں کہ میری خالہ جس سے وہ ناراض تھا، اس نے کہا تھا کہ میرا بھی سلام جا کے کر دیں۔ تو کہا حضرت جب آپ نے اعلان کیا تو میں اٹھ کے چلا، میں اپنے خالہ یا پھوپھی تھی، اس سے ناراض تھا، میں اس سے معافی مانگ کر آ رہا ہوں، آپ کا آواز سنا۔ لیکن آپ نے یہ شرط کیوں لگائی تھا؟ اس لیے شرط لگائی تھی کہ جہاں اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، وہاں نصیحت ہوتی ہے، وہاں اللہ کی رحمت آتی ہے، اور جہاں ایسا کوئی ایک آدمی ہوگا وہ اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ میرے بات کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے میں نے کہا کہ مجمع کو پہلے میں صاف کروں۔ تو یہ بات آج مسلمان دوسرے مسلمان سے کیسا ہے آپ جانتے ہیں، ہمیں زیادہ کچھ مزید کہنے کے لیے تو میں بتا رہا تھا کہ حقیقی بھائی خونی رشتہ، دینی رشتہ، دینی رشتے کا بڑی اہمیت ہے، خونی رشتے سے کہیں زیادہ۔ میں جب خطبے کا وقت ختم ہوگا تو مجھے بتا دیجیے گا۔ تو میرے دوستوں ایک واقعہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے خلیفہ، پہلا خلیفہ حضور کے بعد ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، 12 سال کی دور حکومت ہے۔ ان کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، لڑائی، اس لڑائی کا نام یرموک ہے، یرموک اس جگہ کا نام تھا، اسی جگہ سے وہ نام لڑائی مشہور ہو گئی، جنگ یرموک۔ جنگ یرموک میں بہت سارے صحابہ شریک ہوئے۔ تو حضرت عمر کے زمانے کی یہ بات ہے، جنگ یرموک میں اس لڑائی میں 2 بھائی کیسے تھے؟ باپ ایک ماں دو، مگر اللہ کی عطیافی کا فرق، یہ بھی بھائی ہوئے، سگے بھائی، باپ ایک ماں دو۔ لڑائی گھمسان کی ہو رہی تھی، اور ایک صحابی خیمے میں جہاں سامان تھا فوجیوں کا، صحابہ وہاں ایک رکھوالا رکھوالی میں بیٹھا ہوا، یہ بھائی جو رکھوالی کر رہا تھا سامان کی، اسی کا ایک بھائی لڑائی میں گیا تھا، باپ ایک ماں دو، مگر وہ بھی خونی دینی رشتہ، خونی رشتہ، یہ خونی رشتہ ہے، کس طرح کی وجہ سے بھائی ہیں۔ اس نے سوچا کہ لڑائی زور کی شروع ہو رہی، گھمسان کی لڑائی ہے، کتنے ہاتھ پیر کے کٹے ہوں گے، کتنے مردہ ہوں گے، کتنی لاشیں پیاس سے تڑپتی ہوں گی، میں خامخواہ بیکار یہاں بیٹھا ہوں، سامان اللہ دیکھ رہا ہے، رکھائے گا، لیکن میں چلو اپنے، میرا بھائی سگا بھائی لڑائی میں شریک ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو زخم لگ گیا ہو، ہاتھ پیر کٹا ہو، یا زندہ ہو، پیاس سے تڑپ رہا ہو، تو میں ایک گھڑا پانی بھر کے کیوں نہ لے جاؤں پلا، یہ دل میں سوچتا ہے۔ ایک شاعر نے اس واقعے کو نظم کیا ہے، میں اس کو نظم میں، بپا یرموک کی تھی جنگ، بپا یرموک کی تھی جنگ، خون ریزی کا عالم تھا، بپا یرموک کی تھی جنگ، خون ریزی کا عالم تھا، ادا ہر فرد مسلم کر رہا تھا حق کی قربانی، تڑپتے تھے شہیدان وفائے دین کے لاشے،
صحابی تھے خیمے میں اٹھے اور دل میں یہ ٹھانی، لڑائی زور کی شروع ہے، کتنی لاشیں زخم سے چور مجبور، زمین پر خون دھول میں لطافت تڑپ رہی ہیں۔ تو یہ صحابی جو خیمے، صحابی کے خیمے میں اٹھے اور دل میں ٹھانی، صحابی کے خیمے میں اٹھے اور دل میں ٹھانی۔ کیا دل میں پروگرام تھا کہ پانی کا مشکیزہ چمڑے کا ہوتا ہے جس میں پانی بھرا، شہروں میں ہوتا ہے۔ ایک مشکیزہ پانی بھرا اور کندھے پہ رکھا اور مشکیزہ لے کے جنگ کی طرف چلے جہاں لڑائی ہوئی۔ لڑائی دکھائی دے رہی تھی، مشکیزہ کاندھے پہ لدا ہوا ہے اپنے بھائی کو پانی پلانے۔ یہ سوچا اور اٹھ کر رکھ لیا ایک مشق کندھے پر، چلے کچھ دور تو دیکھا بھائی شکل پہچانی، جہاں بھوسے کٹے پھٹے زخم کھائے ہوئے لوگ تڑپ رہے تھے تو اس کا بھائی بھی وہاں زخم سے چور، پیاس سے مجبور، زبان باہر نکل رہی تھی، تڑپ رہا تھا۔ اپنے بھائی کو پہچان گیا، دوڑا دوڑا گیا مشکیزہ پانی کو لے کر، اور وہ بھائی جو پڑا تھا اس نے بھی سمجھا کہ میرا حقیقی بھائی ہے۔ باپ ایک ماں دو، خون کا رشتہ دوڑ رہا تھا کہ میں جتنی جلدی پانی اپنے بھائی کو پلا دوں۔ زباں کھولے ہی تھا زخمی صحابی اور ایک بولے، کہاں ہے کرنے والے جنگ میں پانی کی مہربانی۔ ابھی یہ بیچارہ اپنے حقیقی بھائی کے پاس پہنچ کر مشکیزے کا منہ کھول رہا تھا، اور بھائی پیاسا جو تھا وہ بھی زبان کھولے ہوئے تھا کہ پانی پیے۔ اتنے میں ایک تڑپتا ہوا مسلمان، ایک تڑپتا ہوا زخمی آدمی، وہ کہتا ہے کہاں ایسا ہے کہ جنگ میں کوئی پانی پلانے والا مل جائے۔ اس کو دیکھ کر کہ کوئی آیا ہے مشکیزے کا پانی لے کر اور کسی کو پلا رہا ہے تو پانی پانی چیخنے لگا وہ بھی۔ تو جو مسلمان زخمی تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا حقیقی بھائی، وہ پانی پینے سے رک جاتا ہے، اور اس آواز کو، پانی پانی کی آواز سن کر کوئی اور پانی چاہ رہا ہے، تو اس نے کیا کہا اپنے اس پلانے والے بھائی سے، مشکیزے والے سے، حقیقی بھائی بولا اے میرے بھائی خدا را تو، اے میرے بھائی اللہ کے واسطے مجھے چھوڑ دے۔ حقیقی بھائی بولا اے میرے بھائی خدا را تو، اسے دے جا کے اسے دے جا کے پانی، وہ بھی ہے بھائی مسلمانی، وہ مسلمان بھائی ہے، پانی پانی چل سیکھ رہا ہے، مجھے چھوڑ دے، پہلے میرے بھوک پیاس کو چھوڑ دو، پہلے اس کو پلا دے، ہو سکتا ہے کہ وہ پانی پینے سے رہ جائے، اس کی روح تڑپتی چلی جائے۔ دیکھا آپ نے کو، یہ دینی رشتہ ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ اپنے بھوک سے، اپنی پیاس پر، اپنی ضرورت پر دوسرے کی بھوک پیاس اور ضرورت کو اہمیت دے کر، ترجیح دے کر زیادہ سمجھے اور اپنا پانی پینے کھانے سے رہ جائے، دوسرے کو کھلائے۔ کیسے صابر خود نہ کھاتے تھے، خود نہ کھاتے تھے غیروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ یہ بیچارہ مشکیزہ لیے ہوئے اپنے بھائی کو پانی پلانا چھوڑ دیتا ہے، اور اس مسلمان کے پاس جاؤ، اور جیسے پہنچتا ہے اس کے پاس پانی اس کو پلانا چاہتا ہے تو وہ پینے والا، چیخنے والا، پانی پانی کی پکار، رٹ لگانے والا وہ کیا کہتا ہے؟ جب اس کو پلانے جا رہا تھا تو تیسرا آدمی بولتا پانی پانی، یہ دوڑے اس کے جانب اور پانی ڈالنے کو تھے، یہ دوڑے اس کے جانب اور پانی ڈالنے کو تھے، ایک تیسرے نے دی یہی آواز حیرانی۔ ایک تیسرا آدمی پانی پانی بولتا ہے تو وہ دوسرا مسلمان پانی پینے سے اور پلانے سے رک کر کہتا ہے میرے بھائی مجھے چھوڑ دو۔
میرے تیسرے بھائی کو پلا دو، ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے وہ مر نہ جائے۔ یہ دوڑے اس کے جانب اور پانی ڈالنے کو تھے، تیسرے کے پاس جب دوڑے، یہ دوڑے اس کے جانب اور پانی ڈالنے کو تھے، تو دیکھا چل بسا دنیا سے وہ بھی مرد حقانی۔ تیسرے کے پاس پہنچے، وہ بھی پانی نہیں پیا، اس کی روح نکل گئی۔ بیچ والے کے پاس آیا تو دیکھا یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اپنے سگے بھائی کے پاس جب آتا تو دیکھا یہ بھی دنیا سے چل بسا۔ تین کے تینوں ایک دوسرے کی بھوک پیاس کو ترجیح دیتے رہے، خود نہیں پیا۔ سمجھے میرے بزرگوں عزیزوں، خطبے کا وقت میرا خیال ہے ختم ہو چکا ہوگا۔ ایک مہمان آیا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں، حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا جاؤ میرے 9 بیویاں 9 گھر 9 میں آواز دو، اس مہمان کی خاطر تواضع کے لیے کوئی چیز لاؤ۔ صحابی جاتے ہیں تو گھر میں کوئی چیز نہیں، پانی کے علاوہ کھجور تک میسر نہیں ہے۔ آج ہمارا آپ کا ماحول کیسا ہے، کیسے گزر ہوتا ہے، آپ دیکھو غور کرو۔ اللہ کے رسول کے 9 گھر 9 گھروں میں پانی کے علاوہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہے کوئی صحابی جو میرے مہمان کو آج اپنا مہمان بنا دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آج آپ کے مہمان کو اپنا مہمان دوں۔ گھر پہنچے، ان کی بیوی ام سلیم نام تھا۔ بیوی سے کہا دیکھو ہم دونوں بھوکے رہ جائیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ اللہ کے رسول کے مہمان کھانا ملنا چاہیے۔ ام سلیم نے کہا کہ حضرت گھر میں سوکھی باسی روٹی کے خشک ٹکڑے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو کہا اس کو بھگو دو، اس کا ملیدہ تیار کرو۔ اللہ کے رسول کو سب کھانوں میں شریر، ملیدہ کو شریر اور میٹ بہت پسند تھا۔ روٹی بھگو دی گئی۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں مہمان میزبان دونوں اکٹھا کھائیں گے تو ایسا کرو تم چراغ درست کرنے کے بہانے سے اس میں پھونک دینا، چراغ بجھ جائے گا، مہمان کھائے گا اور ہم برتن اور منہ سے ہاتھ لگاتے رہیں گے تاکہ مہمان آسودہ ہو جائے۔ یہ حضرت ابو طلحہ ام سلیم کو چنانچہ ابو طلحہ بھوکے رہ گئے، برتن میں ہاتھ لے جاتے، منہ کو ہاتھ لے جاتے، کھانا نہیں کھاتے، مہمان کھا گئے یہ خشک ٹکڑے۔ صبح فجر نماز میں وہ طلحہ حاضر ہوتے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے وہ طلحہ آج جبریل آئے تھے، آج تم دونوں کا میاں بیوی کا عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج قادر ہوئی، وہی سرونا کتنے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بھوک و پیاس پر دوسرے کی بھوک پیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہی سرونا علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ بہرحال آپ نے واقعہ سنا، جنگ یرموک میں 3 کے تینوں مسلمان مر گئے، پانی نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی وہی محبت پیدا کرے، اور وہی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر تھا، تب اسلام ہم تک آیا، ایسے اسلام نہیں آیا۔ بڑی قربانیاں دی ان لوگوں نے، جان مال، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ جہاں اللہ کے رسول کے آنسو آتے تھے وہاں صحابہ کرام خون کے دھارے بہاتے تھے۔ یہ محبت تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام گنہگاروں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بہت فکر کے ہیں،